15 رمضان سن 3 ہجری مدینہ منورہ کا وہ دن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک ایسی خوشی اتری جس کا انتظار میں سمجھتا ہوں صرف ایک خاندان کو نہیں تھا بلکہ پوری تاریخ کو تھا۔ بالکل، یہ صرف ایک بچے کی پیدائش کا واقعہ نہیں تھا۔ نہیں، یہ تو ایک طعنے کا جواب تھا، ایک پیشگوئی کی تکمیل تھی۔ اس وقت جو مکہ کے مشرکین تھے وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہتے تھے، جی، یعنی وہ جس کی نسل آگے نہ چلے، اور یہ ایک بہت گہرا زخم تھا۔ جس پر اللہ نے سورہ کوثر کا مرہم رکھا اور فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ امام حسن علیہ السلام کی آمد امام اسی کوثر کی پہلی عملی تفسیر تھی۔ اور یہ نقطہ اپنے آپ میں کتنا غیر معمولی ہے۔ دنیا کی روایت تو یہ ہے کہ نسل بیٹے سے چلتی ہے نا، جی بالکل، لیکن یہاں تو تاریخ کا دھارا ہی موڑ دیا گیا۔ پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ان کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام سے چلی، اور امام حسن اور امام حسین اسی سلسلے کی سنہری کڑیاں ہیں۔ جی، اور یہ کوئی عام خاندانی تعلق نہیں تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے یہ روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ کی اولاد کا نسب میری طرف ہے اور میں ہی ان کا باپ ہوں۔ کیا بات ہے! تو آج کی اس گہری گفتگو کا مقصد صرف امام حسن علیہ السلام کی زندگی کے واقعات کو دہرانا نہیں ہے، بلکہ اس شخصیت کی روح تک پہنچنا ہے جسے تاریخ نے ایک عظیم امن ساز کے طور پر یاد رکھا ہے۔ اور یہ سمجھنا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے وارث ہونے کا اصل مطلب کیا تھا۔ بالکل، ان کی پیدائش سے لے کر خلافت اور پھر تاریخ کے سب سے بڑے امن معاہدے تک کا سفر۔ آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اور آغاز وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے ان کی شخصیت کی بنیاد رکھی گئی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش محبت میں۔ ولادت کے بعد کے وہ پہلے لمحات، کیا ہی خوبصورت منظر ہوگا۔ یقیناً، روایت بتاتی ہیں کہ جیسے ہی آپ کی ولادت ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، نومولود کو گود میں لیا، دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت کہی۔ یہ صرف ایک رسم نہیں تھی، یہ ایک اعلان تھا کہ اس بچے کی زندگی کا مقصد اللہ کے نام سے وابستہ ہے۔ بالکل، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک ان کے دہن میں رکھی، جو ایک طرح سے روحانی اور علمی وراثت کی منتقلی کا اشارہ تھا۔ اور پھر وہ دعا مانگی۔ جی، وہ دعا کہ پروردگار، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان رجیم سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ اور نام رکھنے کا واقعہ بھی تو بڑا دلچسپ ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ہر قدم پر آسمانی منظوری کا انتظار ہو رہا ہو۔ ایسا ہی ہے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سبقت نہیں لے سکتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ میں اپنے رب پر سبقت نہیں لے سکتا۔ تب جبرائیل امین اللہ کا پیغام لے کر نازل ہوئے کہ اس بچے کا نام حسن رکھا جائے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ حسن اور حسین یہ وہ دو نام تھے جو اسلام سے پہلے عرب میں نہیں پائے جاتے تھے۔ اچھا، تو گویا اللہ نے یہ نام خاص طور پر اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے لیے ہی محفوظ رکھے تھے۔ جی، ایسا ہی لگتا ہے۔ یعنی صرف نام ہی نہیں، پہچان بھی منفرد تھی۔ اور یہ انفرادیت صرف نام تک نہیں تھی، ان کی صورت بھی تو اپنے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عکس تھی۔ جی، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ امام حسن علیہ السلام چہرے سے سینے تک اور امام حسین سینے سے قدموں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ لیکن مجھے جس چیز پر سب سے زیادہ حیرت ہوتی ہے وہ اس محبت کا عوامی اظہار ہے۔ آج بھی بڑے لیڈر عوامی سطح پر بچوں سے یوں محبت کا اظہار کرتے ہوئے جھجکتے ہیں۔ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ یہ صرف نانا اور نواسے کی ذاتی محبت نہیں تھی، یہ امت کے لیے ایک تعلیم تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں سجدہ طویل کر دیتے ہیں کیونکہ امام حسن ان کی پشت پر کھیل رہے ہوتے ہیں، تو وہ صرف اپنے نواسے کا دل نہیں رکھ رہے۔ نہیں، وہ امت کو پیغام دے رہے ہیں کہ عبادت میں بھی انسانیت اور رحمت کا پہلو کتنا اہم ہے۔ اور وہ واقعہ تو اور بھی حیران کن ہے جب آپ خطبہ دے رہے تھے اور امام حسن جو اس وقت چھوٹے سے تھے چلتے ہوئے گر پڑے۔ جی، سرخ عبا پہنے ہوئے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روک دیا، منبر سے نیچے اترے، انہیں اٹھایا اور واپس جا کر فرمایا کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو دیکھا تو صبر نہ کر سکا۔ یہ تو ایک طرح سے پروٹوکول توڑنا ہے۔ اس کی گہری اہمیت تھی۔
ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف تقریر کی جگہ نہیں تھی، وہ ریاست کا مرکز تھا۔ وہاں سے اتر کر ایک بچے کو اٹھانا یہ اعلان تھا کہ اسلامی ریاست کی نظر میں ایک بچہ کتنا اہم ہے۔ یعنی یہ محبت کے وہ نقوش تھے جو امت کے ذہن پر ثبت کیے جا رہے تھے۔ بالکل، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انہیں کندھے پر اٹھا کر فرمانا کہ اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر جو اس سے محبت کرے، یا یہ کہنا کہ حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں، یہ سب ان کے مستقبل کے مقام کی نشاندہی تھی۔ تو یہ محبت اور تربیت کی بنیاد تو بے مثال تھی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب سیاسی منظرنامہ بدلا، تب امام حسن علیہ کا کردار کیسا رہا؟ یہی ان کی شخصیت کا اگلا اہم مرحلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی تربیت براہ راست باب مدینۃ العلم حضرت علی علیہ السلام کے زیر سایہ ہوئی۔ اور خلفائے راشدین کے ادوار میں بھی انہیں وہی عزت ملی؟ جی بالکل، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ انہوں نے امام حسن علیہ السلام کو کندھوں پر بٹھا کر کہا، خدا کی قسم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں، علی کے نہیں۔ اور یہ سن کر حضرت علی علیہ السلام بھی مسکرا دیے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سیاسی اختلافات کے باوجود اہل بیت کا احترام سب پر لازم تھا۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تو اپنے دور میں ان کا وظیفہ بڑے بدری صحابہ کے برابر یعنی 5000 درہم ماہانہ مقرر کیا۔ اچھا، حالانکہ وہ اس وقت کم سن تھے؟ جی بالکل۔ اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ان کی عملی زندگی کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ انہوں نے تبرستان کی فوجی مہم میں بھی حصہ لیا۔ لیکن ان کے کردار کا اصل امتحان تو تب آیا جب حضرت عثمان کے خلاف بغاوت ہوئی اور باغیوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ جی، یہ تاریخ کا ایک بہت ہی نازک موڑ ہے۔ اکثر یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس وقت باقی صحابہ کہاں تھے؟ امام حسن کا کردار اس میں کیا تھا؟ یہاں امام حسن کا کردار بہت واضح اور بہادرانہ ہے۔ حضرت علی نے اپنے دونوں بیٹوں کو خلیفہ وقت کے گھر کی حفاظت پر مامور کیا۔ امام حسن اور امام حسین دونوں کو؟ جی، روایات بتاتی ہیں کہ امام حسن دروازے پر کھڑے تھے اور انہوں نے باغیوں کو روکنے کے لیے بھرپور مزاحمت کی۔ اور وہ زخمی بھی ہوئے اس میں؟ شدید زخمی ہوئے، ان کا جسم خون سے تر ہو گیا۔ وہ آخری لمحے تک اپنے والد کے حکم اور خلیفہ کے دفاع کی ذمہ داری نبھاتے رہے۔ یہ بات بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ ایک طرف تو ان پر یہ الزام لگتا ہے کہ وہ جنگ سے گریز کرتے تھے، لیکن یہاں تو وہ خلیفہ کے دفاع میں اپنی جان داؤ پر لگا رہے ہیں۔ یہ تضاد نہیں، یہ اصول پسندی ہے۔ ایک قانونی خلیفہ کا دفاع کرنا فرض ہے، لیکن امت کو خانہ جنگی میں جھونکنا ایک الگ معاملہ ہے۔ یعنی وہ اصول کے لیے لڑنے والے تھے، اقتدار کے لیے نہیں؟ بالکل۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے اور حضرت علی کو خبر ملی تو وہ غصے میں آئے اور امام حسن کو تمانچہ مار کر کہا، خلیفہ کیسے قتل ہو گئے جب تم دروازے پر تھے؟ یہ غصہ اس ناکامی پر تھا۔ اس واقعے کے بعد تو اسلامی دنیا میں ایک طوفان برپا ہو گیا۔ حضرت علی خلیفہ بنے اور پھر جنگ جمل اور صفین جیسے واقعات ہوئے۔ اس دور میں امام حسن کہاں تھے؟ وہ اپنے والد کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے رہے، لیکن ان کی بصیرت شروع سے ہی امن کی طرف مائل تھی۔ اچھا۔ جی، انہوں نے حضرت علی کو مشورہ دیا تھا کہ جب تک پورے عالم اسلام سے درخواست نہ آئے خلافت قبول نہ فرمائیں تاکہ اختلاف کی گنجائش نہ رہے۔ لیکن جب جنگ ناگزیر ہو گئی تو پھر وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ بالکل نہیں۔ انہوں نے کوفہ جا کر ایک انتہائی فصیح خطبے کے ذریعے 10,000 سے زائد کا لشکر تیار کیا جو حضرت علی کی حمایت میں لڑا۔ وہ امن پسند تھے، بزدل نہیں۔ اور پھر حضرت علی کی شہادت کے بعد خلافت کی ذمہ داری براہ راست ان کے کندھوں پر آ گئی۔ جی، 40 ہجری میں حضرت علی کی شہادت کے بعد کوفہ اور اس کے اطراف کے تمام لوگوں نے متفقہ طور پر حضرت حسن کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ان کا پہلا خطبہ کیسا تھا خلافت بننے کے بعد؟ اس میں انہوں نے اپنے والد کی عظمت بیان کی اور فرمایا، تم سے ایک ایسا شخص جدا ہوا ہے جس سے نہ پہلے والے آگے بڑھ سکیں نہ بعد والے اس کے مقام کو پا سکیں گے۔ اور یہیں سے تاریخ کا وہ اہم موڑ شروع ہوتا ہے جس نے انہیں مصلح امت کا خطاب دیا۔ امیر معاویہ نے ان کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا۔ جی، انہوں نے ایک بڑا لشکر لے کر عراق کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ امام حسن نے بھی جواب میں لشکر تیار کیا، لیکن جب آپ نے اپنی فوج کا جائزہ لیا تو آپ کو ایک تلخ حقیقت کا ادراک ہوا کہ ان کی فوج میں مختلف نظریات کے لوگ شامل تھے۔
بالکل، ایک گروہ دل سے آپ کے ساتھ تھا، دوسرا قبائلی سرداروں کے کہنے پر آیا تھا، تیسرا مال غنیمت کے لالچ میں تھا، اور چوتھا اور سب سے خطرناک گروہ خوارج کا تھا۔ خوارج یہ وہ گروہ تھا جو حضرت علی اور امیر معاویہ دونوں کو غلط سمجھتا تھا۔ جی، یہ وہ لوگ تھے جو جنگ کے لیے بے چین تھے۔ جب امام حسن نے اپنی فوج کے منتشر خیالات کو دیکھا تو انہوں نے ایک خطبہ دیا اور فرمایا، جس اتحاد کو تم ناپسند کرتے ہو وہ اس تفریقے سے بہتر ہے جسے تم چاہتے ہو۔ وہ انہیں بتا رہے تھے کہ ایک ناپسندیدہ امن ایک پسندیدہ جنگ سے بہتر ہے۔ یہ سننا تھا کہ خوارج بھڑک اٹھے۔ انہوں نے غداری کا نعرہ لگایا، آپ کے خیمے پر حملہ کر دیا، آپ کے نیچے سے مسلح کھینچ لیا۔ کیا اپنے ہی خلیفہ کے ساتھ؟ جی، اور ایک شخص نے خنجر سے آپ کی ران پر ایسا گہرا زخم لگایا کہ ہڈی تک اتر گیا۔ یہ تو ناقابل یقین ہے، یعنی اپنی ہی فوج نے اپنے ہی کمانڈر پر قاتلانہ حملہ کر دیا۔ جی، اس صورتحال میں تو جنگ لڑنا ویسے ہی ناممکن ہو گیا تھا۔ ظاہر ہے یہی وہ نقطہ ہے جسے سمجھے بغیر امام حسن کے فیصلے کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ ان کے پاس ایک ایسی فوج تھی جو خود ان کی وفادار نہیں تھی۔ اس فوج کے ساتھ شامیوں سے جنگ لڑنے کا مطلب صرف اور صرف مسلمانوں کا مزید خون بہانا تھا۔ بالکل، امام حسن نے بھانپ لیا تھا کہ یہ جنگ اگر ہوئی تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا سوائے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناقابل تلافی نقصان کے۔ اور اسی لمحے انہوں نے تاریخ کا وہ سب سے مشکل لیکن سب سے دانشمندانہ فیصلہ کیا، جنگ نہیں، صلح۔ اور اس صلح کی جو شرائط تھیں وہ اپنے اندر ایک گہری سیاسی حکمت رکھتی ہیں۔ وہ صرف ہتھیار ڈالنا نہیں تھا، نہیں، قطعی نہیں۔ یہ ایک مکمل سیاسی معاہدہ تھا۔ اس کی چند اہم شرائط پر غور کریں تو پہلی شرط تھی کہ حکومت کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق چلائی جائے گی۔ اصول کی بالادستی۔ بالکل۔ دوسری شرط یہ تھی کہ تمام لوگوں کو، خاص طور پر حضرت علی کے ساتھیوں کو، مکمل امان دی جائے گی۔ اور سب سے اہم شرط جو میرے خیال میں اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ دوسری شرط تھی کہ امیر معاویہ کے بعد خلافت موروثی نہیں ہوگی بلکہ معاملہ امت کی شورا کے سپرد ہوگا۔ یہ تو کمال کی شرط ہے، یعنی امام حسن اقتدار چھوڑتے ہوئے بھی جمہوریت یا شورا کے اصول کو بچا رہے تھے۔ یہی ان کی عبقریت تھی۔ وہ دراصل ملوکیت کے راستے میں ایک آئینی دیوار کھڑی کرنا چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ جنگ نہیں جیت سکتے، لیکن وہ اصولوں کی جنگ جیتنا چاہتے تھے۔ امیر معاویہ نے یہ شرائط مان لی؟ جی، انہوں نے تمام شرائط قبول کر لیں اور یوں اسلامی تاریخ کی سب سے بڑی خانہ جنگی کا خاتمہ ہو گیا۔ اور اس فیصلے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشگوئی کو سچ ثابت کر دیا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کرائے گا۔ جی بالکل۔ خلافت سے دستبرداری کے بعد ان کی زندگی کیسی گزری؟ آپ کی مدت خلافت تقریباً 6-7 ماہ رہی۔ اس کے بعد آپ اپنے خاندان کے ساتھ واپس مدینہ تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے اپنی باقی زندگی مکمل طور پر عبادت، تعلیم اور لوگوں کی رہنمائی میں گزاری۔ سیاست سے مکمل کنارہ کشی اختیار کر لی؟ بالکل، آپ کا گھر علم کا مرکز بن گیا، لیکن آپ کی خاموشی بھی کچھ لوگوں کے لیے خطرہ تھی۔ اور پھر وہ المناک واقعہ پیش آیا۔ سن 50 ہجری میں آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ جی، اس حوالے سے تاریخ میں مختلف روایات ہیں کہ یہ کس کے کہنے پر ہوا، لیکن یہ بات طے ہے کہ آپ کی شہادت زہر سے ہوئی۔ اور یہاں بھی ان کے کردار کی عظمت دیکھیے۔ جب وہ بستر مرگ پر تھے تو ان کے بھائی امام حسین نے ان سے پوچھا کہ کس نے یہ کیا ہے تاکہ وہ بدلہ لیں۔ یہ واقعہ تو رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ امام حسن کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا، بھائی، نام پوچھ کر کیا کرو گے؟ اگر میرا گمان درست ہے تو اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے، اور اگر میرا گمان غلط ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی بے گناہ مارا جائے۔ یعنی اپنے قاتل کا نام جانتے ہوئے بھی اسے معاف کر دینا، معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ جی، انہوں نے ایک اور خانہ جنگی کے ممکنہ دروازے کو اپنی آخری سانسوں سے بند کر دیا۔ صلح کی یہ عظیم مثال تو ان کی زندگی میں قائم ہوئی، لیکن مجھے سب سے زیادہ حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ ان کے جسد خاکی نے بھی مرنے کے بعد ایک ممکنہ جنگ کو ٹال دیا۔ وہ ایک انتہائی افسوسناک لمحہ تھا۔ امام حسن علیہ السلام کی وصیت تھی کہ اگر ممکن ہو تو انہیں ان کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے۔
اور اس کے لیے حضرت عائشہ سے اجازت بھی لی جا چکی تھی۔ جی، لیکن جب جنازے کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو مدینہ کے اموی گورنر مروان بن حکم اور بنو امیہ کے لوگوں نے راستہ روک لیا اور کہا کہ ہم یہاں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ جی، ماحول اتنا خراب ہو گیا کہ تلواریں نکل آئیں اور قریب تھا کہ حرم نبوی میں خون ریزی شروع ہو جائے۔ پھر کیا ہوا؟ تب حضرت ابو ہریرہ آگے بڑھے اور انہوں نے امام حسین کو ان کے بھائی کی وصیت یاد دلائی۔ وصیت کیا تھی؟ امام حسن نے کہا تھا کہ اگر میرے جنازے پر خون ریزی کا ذرا بھی اندیشہ ہو تو مجھے جنت البقیع میں عام مسلمانوں کے ساتھ دفن کر دینا۔ یہ سنتے ہی امام حسین نے تلوار نیام میں ڈال لی اور اپنے بھائی کی آخری خواہش کا احترام کرتے ہوئے جنت البقیع میں تدفین پر راضی ہو گئے۔ واقعی جس شخص نے زندگی بھر امت کو جوڑنے کے لیے قربانیاں دیں، اس کے جنازے نے بھی امت کو ایک اور تصادم سے بچا لیا۔ انہوں نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن ہونے کا اپنا حق بھی چھوڑ دیا تاکہ مسلمانوں کا خون نہ بہے۔ یہ امن پسندی کی انتہا ہے۔ تو امام حسن علیہ السلام کی زندگی کا خلاصہ یہی ہے۔ وہ ایک ایسے رہنما تھے جن کے لیے اصول اقتدار سے زیادہ اہم تھے اور امت کا اتحاد ذاتی حکمرانی سے زیادہ قیمتی تھا۔ انہوں نے حکومت کو ٹھکرا کر امت کو جوڑنے کا جو کارنامہ سر انجام دیا، وہ قیادت کی ایک ایسی مثال ہے جس کی آج کی دنیا کو شاید سب سے زیادہ ضرورت ہے۔